बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ स्ट्रेटेजिक टॉक। C-17 तैयारे उड़ के पिंडी में लैंड कर रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, जबकि दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी टीम फाइनलाइज करके उसका ऐलान भी कर रहे हैं। जानेंगे कि इसके पीछे क्या वजूहात हैं कि बावजूद इसके कि ईरान की तरफ से इनकार किया जा रहा है, पाकिस्तान की तैयारियां और अमेरिका का कॉन्फिडेंस कुछ और बताता है। इसके साथ दीगर चीज़ों पे भी बात करेंगे। हॉर्मूज़ स्ट्रेट को क्लोजर जो ब्लॉकेट किया यूएसए ने, वो कितना इफेक्ट कर रहा है इस पीस डील को। क्या सीडीएफ की कॉल हुई विद प्रेसिडेंट ट्रंप 2 दिन पहले, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है अगले 2 दिन में, इसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट, डिफेंस एनालिस्ट चौधरी मोहम्मद फराज। फराज साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन for honoring us at our show. पहला सवाल सर आपसे, ट्रंप कह रहे हैं कि ये टीम जाएगी और फ्रेमवर्क होगा और कोई डील की तरफ इशारा करते हैं कि अच्छी एक डील, मुझे लगता है ओबामा से बेहतर डील होगी जी। एक तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पहले सवाल के हिस्से में कि ओबामा और ये जो डील का कंपैरिजन है ये क्या है। ईरान कहता है कि हम तो इंटरेस्टेड ही नहीं है और हमें तो जो है हम बिल्कुल जो है नहीं जाना चाहते या हमें इसके बारे में नहीं पता। क्या देख रहे हैं आप, ये खिचड़ी क्या है? इस्लामाबाद में तैयारियां भी हो रही हैं, डील हो रही है सर कि नहीं हो रही? आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए। आपका एक स्टाइल है अपना, आप एक ही सांस के अंदर कई चीज़ें पूछ लेते हैं, तो वो जवाब देने वाला सोच रहा होता है मैंने कहाँ से शुरू करना है। तो बिल्कुल इस्लामाबाद के अंदर पहले आई स्टार्ट विद इस्लामाबाद का पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है ग्लोबल पीस प्रमोशन में। पाकिस्तान का मॉडर्न डे हिस्ट्री के अंदर एक हिस्टोरिक रोल बन गया है, एक पीस कीपर के तौर पे, एक इंटरलोकेटर के तौर पे, मीडिएटर के तौर पे, और बड़ा कमेंडेबल है पाकिस्तान का रोल भी। पाकिस्तान की जो आपकी फॉरेन पॉलिसी रही उसके अंदर जो एक्सीलेंस दिखाई हमारी मिलिट्री एलीट ने, हमारी पॉलिटिकल एलीट ने। 2 बंदों की सब तारीफ़ कर रहे हैं, 3 बंदों की भी तारीफ़ कर रहे हैं। हैट्स ऑफ सैयद जनरल आसिम मुनीर हमारे सीडीएफ और फील्ड मार्शल हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब हैं, और हमारे नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार साहब हैं। तो इनकी तारीफ़ तो आप कर रहे हैं, इनके नीचे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनके नीचे जो टीम्स हैं, उनकी भी तारीफ़ करें। उन्होंने भी रात दिन एक किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत की है और ये काम आसान नहीं था। तो हैट्स ऑफ, पाकिस्तान का रोल अपनी जगह पे कायम है, बेहतरीन है, और हम सबको प्राउड फील करना चाहिए फॉर द एफर्ट्स आवर लीडरशिप हैज़ डन एंड द एक्सीलेंस दे हैव अचीव्ड। इसके ऊपर कोई डाउट नहीं है। हैविंग सेड दिस, आपने बात की उस न्यूक्लियर डील की, JCPOA, उसकी आपने बात की जो प्रेसिडेंट ओबामा ने 2015 के अंदर ईरान को ऑफ़र की थी, और उसके अंदर यूरोपियन यूनियन भी थी, चाइना भी था, उसके अलावा रशिया भी था, उसके अलावा जर्मनी भी था, फ्रांस था, UK था। इन सब ने मिलकर एक डील की थी। इरानियंस ने बड़ी हिस्टोरिक नेगोशिएशंस की थी, वो पढ़ाई भी जा रही हैं, लोग अपनी उसके ऊपर PhD की डिग्रीज़ भी कर रहे हैं। वो बड़ा एक केस स्टडी है, लेकिन वो मेरे मुताबिक इस सिनेरियो में रेलेवेंट नहीं है। उसका जिक्र क्योंकि सर डोनाल्ड ट्रंप तवातर के साथ कर रहे हैं JCPOA का, तो बार बार वो ईरान न्यूक्लियर डील लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं। वो इतनी रेलेवेंट इसलिए नहीं है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में उसको अमेरिकन हिस्ट्री की वर्स्ट डील कह के डस्टबिन में फेंक दिया था, खाली फारिग कर दिया था उसको, और उसको कैंसिल कर दिया था। तो अ डील विच इज़ कैंसल्ड कैन नॉट बी रेफर्ड टू एज अ जिसको आप कहें कंपैरिजन माइलस्टोन, या आप उसको कोई किसी ऐसी मॉन्यूमेंटल वैल्यू नहीं दे सकते जो अभी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट ऑफ US जो हैं उसको अपनी पिछली टर्म में बकवास कह के टोकरी में फेंक चुके हैं। तो उसका चलें रेफरेंस तो आता है, बिल्कुल बैकग्राउंड तो है, लेकिन इस प्रेजेंट US गवर्नमेंट ने उसको हमेशा एक बहुत ही बुरी डील के तौर पे पेश किया है दुनिया के आगे। उन्होंने कहा जी वो जहाज़ों में पैसे भर के ईरान को भेज दिए और ईरान को पता नहीं क्या कर दिया, हालांकि डाउन प्ले कर रहे हैं ईरान की, उसके अंदर बड़ी नेगोशिएशंस अच्छी थी। बहरहाल वो डील ख़त्म हो गई। उस डील के अंदर जो सिग्निफिकेंट पॉइंट है वो ये है कि दैट डील रिस्ट्रिक्टेड ईरान टू अचीविंग bare minimum nuclear capability
فار اٹس میڈیکل اینڈ پاور جنریشن. ظاہر ہے جو پیسفل پرپزز آپ کہتے ہیں اس کے لیے کنفائن اینڈ ریسٹرکٹ کیا تھا ایران کو ان تمام ملکوں نے مل کے اس کے عوض جو اکنامک سینکشنز میں ریلیکسیشن تھی اس کے عوض. ٹھیک ہے, تو یہ ساری وہ ڈیل تھی. لیکن ونس وہ ڈیل ختم ہو گئی تو اب جو 60% پہ ایران کھڑا ہے تو امریکہ ایک طرف تو اس ڈیل کو کہتا ہے کچھ نہیں تھی, دوسری طرف اس ڈیل کے اندر جو ریسٹرکشنز تھیں آن نیوکلیئر کیپیبلٹی وہ اپلائی کر دیتا ہے. تو اٹ ڈزنٹ گو لائک دس. آئدر یو ٹیک دا ہول تھنگ اینڈ یو سے کہ یس اٹ واز گڈ. اگر وہ اچھی نہیں تھی اور آپ نے ختم کر دی تو پھر اس میں سے ایک پوائنٹ لے کے آپ اپلائی نہیں کر سکتے. پوائنٹ آف ریفرنس بہت سارے ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ نہیں پوائنٹ آف ریفرنس تو ہے. پوائنٹ آف ریفرنس میں نہیں مانتا اس کو, اس لیے نہیں مانتا کہ پوائنٹ آف ریفرنس ختم ہو گیا جب آپ نے ڈیل ختم کر دی. ٹھیک ہے, ویری ویلڈ پوائنٹ. ہاں آپ نے ڈیل ختم کر دی, پوائنٹ آف ریفرنس ختم ہو گیا. اور جو یو این کی restrictions تھیں on Iran on the same matter, they also expired in 2025. You need to do a new deal. That is what President Donald Trump is trying to do, to hit a new deal with Iran. By downplaying the deal, the previous American administration under President Obama, جو انہوں نے کی تھی اس کو وہ کہہ رہے ہیں خراب تھی اور میں جو کروں گا وہ بہت بہتر ہوگی. This is what is going on. But my friend, it takes two to tango. اب ڈیل وہ کس سے کریں گے؟ ڈیل انہوں نے ایران سے کرنی ہے. تو they are ready to come here and they are saying the Iranians will also be here. I hope and pray کہ ایسا ہی ہو, لیکن Iranians تو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں آ رہے. تو when I said it takes two to tango, تو اس کا مطلب یہی تھا کہ ظاہر ہے آپ کا ڈانسنگ پارٹنر کہاں پہ ہے, وہ تو ٹیبل پہ آئیں گے تو آپ نیگوشیٹ کریں گے نا, ورنہ تو نہیں کر سکتے. ایک آپ سے کامنٹ لینا چاہتا ہوں, انٹرو میں بھی میں نے بات کی کہ بلاکیڈ ہے یو ایس نیول شپس کا. ایران کی بلاکیج جو تھی اسٹریٹ آف ہارموز میں اس کو کہتے ہیں ہم نے بلاکیڈ کر دیا. میپ کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو رائٹ جہاں پاکستان اور ایران کا بارڈر اینڈ ہوتا ہے ڈیجیٹلی دکھایا ایسے گیا ہے سوشل میڈیا پہ کہ بلاکیج کہاں لگی ہے, تو وہ بالکل بارڈر سے ایران کے پانیوں کے اندر جا کے انہوں نے کر دیا. آپ کو لگتا ہے کہ اس طریقے کے رویے سے کوئی پیسفل ڈیل اچھی آؤٹ کم نکل آئے گی اس سارے پروسیس کی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. When you're on table negotiating things and when there is a very fragile ceasefire intact, تو you need to respect those boundaries. وہ آپ نے خود بنائی ہیں وہ boundaries. Once you say کہ we stop the attacks and there is a period of ceasefire, it is a compulsion on both the parties to respect that ceasefire which has been brokered by a very resilient, by another very resilient nation which is us. ہم نے ایک آپ پوری ایک ایفرٹ کی ہے. آپ جتنا مرضی اس کو ڈاؤن پلے کر لیں, پاکستان کو یہ چاہیے تھا, پاکستان کو وہ چاہیے تھا, پاکستان کو امن چاہیے تھا اس ریجن اور اس دنیا کے لیے. اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک ایسا ملک بن جائے جس کا انٹرسٹ ہی نہ ہو اور پاکستان جو ہے وہ ایک کسی روحانیت کے ریلم میں چلا جائے. دنیا اور ملک تو ایسے نہیں چلتے. اس میں کیا شرم ہے کہنے میں کہ پاکستان کا انٹرسٹ ہے؟ کیا باقی دنیا کے انٹرسٹ نہیں ہیں؟ اکنامک انٹرسٹ دنیا کے نہیں ہیں, ان کے ملٹری انٹرسٹ نہیں ہیں, ان کی ٹریڈ کے باقی ڈیلز نہیں ہیں. اگر باقی دنیا کی ہیں تو ہم پہ وہ چیز لاگو نہیں ہوتی, ہم پہ بھی وہی چیز لاگو ہوتی ہے. تو اگر ہم کسی بینیفٹ کے لیے جو ہمیں بھی بینیفٹ کرے اور دنیا کو اور ریجن کو بھی بینیفٹ کرے اور ایک گریٹر کاز ہو, اور اگر ہم اس میں لیڈ لے کے جائیں تو دنیا ہمارے اوپر انگلیاں اٹھانی شروع کر دے کہ نہیں آپ نے تو قرضہ چکانا ہے, آپ نے تو پیسہ بنانا ہے, آپ نے تو اکنامک ٹائز. ہم نے سب کچھ کرنا ہے, بالکل کرنا ہے, بڑے فخر کے ساتھ کرنا ہے. ہمارا قرضہ آپ تو نہیں اتاریں گے, ہمارا قرضہ تو ہم خود ہی اتاریں گے. وی ول ہیو ٹو فائنڈ اے وے. اور اپنی اکنامک کنڈیشن ہم خود بہتر کریں گے بائی کریٹنگ فیوریبل کنڈیشنز ان ایران اینڈ گیٹنگ دا بینیفٹ آف. پوری دنیا بینیفٹ لے رہی ہے ایران کے تیل اور گیس کا. ابھی تو وہ ٹرمز اور وہ پیسے ریٹرن میں ان کو نہیں مل رہے, تو ہماری اس ایفرٹ سے تو ایران کا سب سے پہلے فائدہ ہوگا, پھر چین کا فائدہ ہوگا, ریجن کا فائدہ ہوگا, پوری دنیا کا, یورپ کا فائدہ ہوگا. پھر اگر پاکستان کا بھی فائدہ ہوگا تو کیوں نہ ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. تھوڑا سا ٹاپک آف ٹاپک تو میں اس کو نہیں کہوں گا, سی ڈی ایف پہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. جی. ہمارے چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جب سے وہ آئے, پہلا ہمیں ایک موقع ملا, وہ انڈیا نے ہم سے آ کے جو ہے وہ بدتمیزی کرنے کی کوشش کی, تو پھر جو ہے کافی کرارا ایک جواب ہمیں یاد ہے دیا گیا.
वो इवेंट ख़त्म होता है, दुनिया में ईरान का इशू आ जाता है, एंड आउट ऑफ नो वेयर the guy comes in the limelight. Now alhamdulillah he is known to the entire world. दुनिया में लोग सोशल मीडिया के ऊपर एक्सप्रेस कर रहे हैं अपनी अप्रिसिएशन फॉर शहबाज शरीफ एंड फील्ड मार्शल. ट्रम्प तो कहते हैं मेरे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं. हाउ डू यू सी हिज रोल, वुड ही सक्सीड? इस पे कमेंट कर दें कि अगर तो ये डील नहीं होती तो क्या ये फील्ड मार्शल की नाकामी होगी उनके नेगोशिएशन या सालिसी के स्किल्स की, और अगर ये डील हो जाती है तो फिर आप कहाँ देखते हैं जो हमारे फील्ड मार्शल हैं, इनके स्टैचर में फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान के अंदर कुछ पॉलिटिकल इमेज इनका जो है उसमें फ़र्क पड़ेगा? क्या तब्दीली आएगी अगर ये सक्सेसफुल डील हो जाती है ईरान के साथ? दोनों सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं. दोनों सिनेरियोज़ में मैं सारी चीज़ें बता देता हूँ. अगेन आपका क्वेश्चन, इसमें बहुत सारे सवाल हैं. सबसे पहले CDF पे आ जाते हैं. देखें जो इंडिया है वो तो उस दिन को कोसता होगा जिस दिन उसने पाकिस्तान पे हमला किया. वो तो उन लोगों को जिन्होंने ये प्लान किया था, जो इसके मास्टरमाइंड थे, मुझे नहीं पता वो कौन था, मोदी था या कोई और था, जो भी वो बंदा था, उसको इंडियंस अपनी हिस्ट्री में याद रखेंगे कि ये वो बंदा है जिसने इंडिया को तबाह कर दिया. और पाकिस्तान इस हमले की वजह से पाकिस्तान जो है उसको कितनी इज्जत मिली और एक कंप्लीट टर्न अराउंड हो गया. देखिए वो भी कोई बंदा होगा ना जिसने आके कहा होगा कि लेट्स अटैक पाकिस्तान, let's do this false flag operation, let's make a reason to attack Pakistan and then we do it. और वो हिस्टोरिक मोमेंट याद करें जब ISPR ने इशू की स्टेटमेंट हमारे जनरल चौधरी ने कि अब हम आप इसका जवाब आपको देते हैं. तो जब जवाब दिया तो उसके बाद एक ऐसा टर्न अराउंड हुआ मार्का हक के बाद कि चीज़ें ही बदल गई. फिर आपने सब कुछ खुद ही कह दिया. अल्लाह पाक ने वो इज़्ज़त उनको दी जो वो डिज़र्व करते थे, इसलिए कि ईमान वाले बंदे हैं, हाफिज़ कुरान है, पाकिस्तान के सिपहसालार हैं, नीयत अच्छी है. मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा. पीपल में डिसएग्री विद मी, दिस इज़ माई ओन ओपिनियन. तो इन चीज़ों के ऊपर अल्लाह पाक ने उनको इज़्ज़त दी और ग्लोबल इज़्ज़त दी, और मेरे ख्याल में इट इज़ वेल डिज़र्व्ड. बिकॉज मीडिया पे आपने उनको कभी नहीं देखा वो मीडिया पे आके इंटरव्यूज़ दे रहे हो, वो अपनी प्रोजेक्शन कर रहे हो. जहाँ पाकिस्तान को ज़रूरत पड़ी वो आए, बिजनेसमैनों से बात करनी पड़ी उन्होंने की, वर्ल्ड लीडर से बात करनी पड़ी उन्होंने की, पाकिस्तान को जहां बेल आउट की ज़रूरत पड़ी उन्होंने गारंटी दी. लोगों को क्या तकलीफ़ है कि हमारा मुल्क कौन चलाए, वज़ीर आज़म चलाए, CDF चलाएं, फील्ड मार्शल लीड करें. इट्स नॉट पीपल्स प्रॉब्लम, इट्स पाकिस्तान प्रॉब्लम. इफ़ वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम, आप क्यों कहते हैं कि वो नहीं चला रहे तो ये चला? जो भी चला रहे चलाने दें आप उनको. इसका जवाब मैं वैसे पहले भी दे चुका हूँ सॉवरेनिटी के हिसाब से. बहरहाल मैं बहुत क्लियर हूँ इसके ऊपर. पाकिस्तान को क्या सिस्टम सूट करता है, इट इज़ पाकिस्तान प्रॉब्लम, इट इज़ नॉट द वर्ल्ड्स प्रॉब्लम. ये फिर उनको इज़्ज़त मिल गई. जब उनको इज़्ज़त मिल गई उसके बाद आपका सवाल है कि ये जो डिप्लोमेसी की, इस डिप्लोमेसी में से क्या निकलता है. देखें आई एम वेरी क्लियर ऑन दिस. पाकिस्तान का रोल है एक ऐसी न्यूट्रल कंट्री का जिसने इस जंग को ख़त्म करवाना है. हमने एक्नॉलेज किया कि ईरान हमारा हमसाया है, भाई है, ईरान के साथ हमारे टाइज़ हैं, ईरान के साथ हमने गलत फहमियाँ दूर की. ईरान की लोगों की अपने हमारे जो भाई और बहन ईरान में हैं, हमने उनके लिए दिल के अंदर एक दर्द फील किया. हमारी गवर्नमेंट ने भी किया, हमारी आवाम ने भी किया. जब अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पे अटैक किया, पाकिस्तान कंडेम्ड इट, UN में कंडेम किया, हमारे मुस्तकिल मंदूब ने कंडेम किया. कंडेम करने के बाद एक दफ़ा नहीं किया, हर दफ़ा कंडेम किया. एक क्लियर पॉलिसी दी, ईरान को बताया हम आपके साथ हैं, आपके साथ हमारे टाइज़ हैं, और जो बात है इंटरनेशनल लॉ वाइज, UN चार्टर वाइज, हम उसके ऊपर स्टिक करेंगे. आपकी सॉवरेनिटी को हिट किया गया है, पामाल की गई है, वेयर विद यू. अमेरिका को हमने कहा कि हम आपके साथ बिल्कुल हैं, लेकिन आपने ईरान के साथ गलत किया. इसके बाद हम डिफेंस डील में थे KSA के साथ. KSA पे ईरान ने हमले किए, हमने ईरान को कहा आपने ये हमले गलत किए, आप ऐसा मत करें. हम इनके साथ डिफेंस डील में हैं, वी आर ऑब्लिगेटेड एंड वी आर बाउंड. सऊदी अरेबिया को कहा प्लीज़ बेयर विद ईरान फॉर अस, हमला जवाब मत दें. सऊदी अरेबिया क्यों जवाब नहीं दे सकता? आप पे हमले हो रहे हैं, एक जंग हो रही है, आप जवाब दे सकते हैं. गलत या सही का, मुसलमान होने का या नहीं, ये फ़ैसला तो अलग बात है ना. और ईरान और KSA की बड़ी एनिमोसिटी पुरानी है, मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं. तो पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट शो कराया. मैं आपको ये सारा सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ, आप हम सबको पता है ये, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट इट, इट गिव्स यू अ पर्सपेक्टिव, इट गिव्स यू एन आंसर एज अ होल.
تو ہم نے ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹ اپنے تعلقات کا اظہار کیا, پورے مڈل ایسٹ کے ساتھ کیا, اسرائیل کو کنڈیم کیا اور بہت سختی سے کنڈیم کیا اور ہر بار کنڈیم کیا, لبنان پہ حملے کو کنڈیم کیا, فلسطین میں حملوں کو کنڈیم کیا, جینوسائیڈ کو کنڈیم کیا. پاکستان کی فارن پالیسی ایٹ اٹس بیسٹ ہے. ہمارا یہاں پہ رول آ گیا نیوٹرل, ایک ایسی اینٹی کا جس نے دونوں فریقوں کی بات دونوں تک پہنچانی ہے, بیچ کا رستہ نکالنا ہے, صلح کروانی ہے, جنگ بند کروانی ہے. جنگ بند ہم نے کروا دی, ایک بہت بڑا مائل سٹون اچیو کر لیا, ہسٹورک کام کیا, جنگ بند کرا دی. جس ملک نے 8 جنگیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, رکوائی تھی جس پریزیڈنٹ نے, اس کی جنگ ہم نے رکوا دی. تو ہسٹری بکس میں ہمارا نام آ گیا. ہماری ایفرٹس کو ڈاؤن پلے نہیں کیا جا سکتا, ہمارے رول کو بھی کسی ایک ملک کے ساتھ نتھی نہیں کیا جا سکتا. ہم بیچ میں کھڑے ہیں, میڈیٹر کا یہی کام ہے. ہم نے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے بھی کوشش کی, اور سیکنڈ راؤنڈ کو اگر کسی نے سیبوٹاج کیا ہے تو وہ پاکستان نہیں ہے, وہ وارنگ سٹیٹس میں سے کسی کی غلطی ہے. میرے مطابق آپ میری رائے پوچھیں گے تو امریکہ کی غلطی ہے. ٹھیک ہے, امریکہ پوزیشن آف ڈومیننس کے اوپر آ کے ایران کو جھکا کے اس کے بعد ڈیل کرنا چاہتا ہے, دیٹس اے مسٹیک. یہ مسٹیک اس نے پہلے اٹیک کرتے وقت بھی کی تھی. ایرانیئنز ہیو کیٹیگوریکلی سیڈ, not once, not twice, thrice, 4, 5, 10 times, everybody has said, ہم لوگوں کو ڈیمین کر کے, بلیٹل کر کے, ہمیں کورس کر کے آپ ہم سے بات نہیں کر سکتے. یہ ہمارا مذہبی مسئلہ ہے. اس میں وہ ایک اسلام کے اس اصول کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جس میں جب آپ نے صلح کرنی ہے تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک تخت پہ بیٹھا اور ایک زمین پہ اور آپ نے صلح کرنی, برابری کی ایسی صلح نہیں کرنی آپ نے. اس کی آپ کو اللہ پاک نے اجازت نہیں دی. جس پہ آج ایرانین امبیسڈر کا ایک ٹویٹ آیا کہ کاش یو ایس کو پتہ ہوتا کہ ہمارے مذہبی عقائد کیا ہیں اور ہم یہ بات کیوں کرتے ہیں. وین وی سے کہ آپ برابری کی سطح پہ عزت سے بات کریں, جنگ ختم کرنی ہے تو اس کو اس طریقے سے کریں, گیو اس رسپیکٹ. تو یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے. اور جب ڈپلومیسی چل رہی ہوتی ہے اور اتنا فائن, ایز آئی سیڈ ارلیئر ان مائی آنسر ٹو دا فرسٹ کویسچن, اس کو آپ نے سیبوٹاج نہیں کرنا, سخت بیانات نہیں دینے, آپ نے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کرنی ہے اور آپ نے ایک چیز کو صلح کی طرف لے کے جانا ہے. ورنہ کیا ہے, آپ 2 اسٹیٹمنٹس غلط دیں, 2 فائر کریں, 1 حملہ کریں, سیز فائر ختم ہو جائے گا, جو کہ ابھی ہو گیا. ایز آف رائٹ ناؤ وی آر ٹاکنگ, اور ابھی 20 منٹ پہلے کی خبر یہ ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بیان دیا ہے کہ سیز فائر ختم ہو گیا. ابھی دیکھیں 6:42 ہوئے, ٹھیک ہے, اور یہ 20-25 منٹ پہلے کا ان کا بیان ہے کہ سیز فائر کی وائلیشن ایران نے کر دی. ایران پہلے کہہ چکا ہے سیز فائر کی وائلیشن کر دی. امریکہ سے ڈیلیگیشن آ رہا ہے, صدر جو نائب صدر جے ڈی وینس ہیں انہوں نے پہنچنا ہے, لیکن وہ ابھی تک پہنچے نہیں ہیں. اس کے اوپر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پہلے کہا پہنچ رہے ہیں, پھر کہا جہاز پہ چڑھ گئے ہیں, پھر کہا نہیں وہ تو ابھی نہیں چڑھے, پہلے کہا نہیں آئیں گے, پھر وائٹ ہاؤس نے کہا آئیں گے. وہی ٹرمپ پیراڈاکس چلتا چلا جا رہا ہے. تو جب وہ آئیں گے ڈیل تب ہوگی, جب وہ نہیں آئیں گے تو ڈیل نہیں ہوگی. اور آئی ڈونٹ بلیو کہ وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس ادھر آ جائیں گے اور پھر انڈین ڈیلیگیشن آئے گا. اٹ ول ناٹ ہیپن لائک دس. ہی ول ناٹ کم ہیئر اینڈ ویٹ فار دیم. اٹ ول بی میوچلی اگریڈ تھرو اے بیک ڈور دیٹ یس وی اگری ٹو واٹ ایور بوتھ دا پارٹیز آر سیئنگ, اینڈ دین یس وی آر کمنگ. اور پھر یہ کام ہوگا, اور یہ کام تب ہوگا جب بلاکیڈ ختم ہوگی. آپ یہ کہیں نا اس میں ریلیکسیشن آ گئی, میں اس کو نہیں مانتا, میں پرسنلی نہیں مانتا. کیوں؟ آئیدر بلاکیڈ ہے یا نہیں ہے. یہ سافٹ بلاکیڈ کیا ہوتی ہے, اس میں سے جہاز گزر رہے ہیں لیکن ایئر کرافٹ کیریئر وہاں پہ موجود ہے. کیا مطلب؟ وین یو آر فار پیس ڈو اٹ لائک دیٹ, کہ آپ جائیں ختم کریں اور بیٹھ کے بات کریں. تو امریکہ نے اپنے آپ کو خود پھنسایا اس جال کے اندر. بالکل ٹھیک ہے سر. ایک بریف سا کامنٹ چاہوں گا آپ کا اس ضمنی سوال کہہ لیں, اینڈ دین آئی ول موو ٹو مائی لاسٹ کویسچن. وی آر نیئرنگ دی اینڈ آف دا شو. بریفلی کامنٹ کر دیں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اینڈ سی ڈی ایف جو ہیں ہمارے, بڑا ان کے اوپر انٹرسٹنگ سی ڈبیٹس بھی چل رہی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ بڑا اچھا لکی ڈوو ہے اور بہت کچھ انہوں نے اچیو کر لیا آلریڈی, اینڈ جو ہے اللہ کی طرف سے بھی مدد ہے. مجھے بتائیں کہ ڈو یو سی دیم گیٹنگ مور پاپولر اینڈ پاورفل آفٹر دس ایران ایپیسوڈ ان سائڈ پاکستان؟ ایک لائن میں پہلے میں پچھلا سینیریو کا کنکلوڈ کر دوں. سوری ٹوک اے لاٹ آف یور ٹائم. گزارش یہ ہے کہ اگر یہ پیس ٹاکس نہیں بھی ہوتی تو پاکستان سے یو کانٹ ٹیک اینی تھنگ اوے فرام پاکستان. ان کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی نہیں آئے گی. دے ہیو آلریڈی شوڈ آل دا اسکلز دیٹ دے ہیو as very good statesmen, as very good soldiers, as very good politicians, as very hard working people, honest, loyal to the cause.
ایوری تھنگ, آل پریز فار دا ڈوو. یہ ہو گیا آپ کے پچھلے سوال کا. ہم لوگوں کا, آپ کا اگلا سوال جو تھا کہ ان کی مقبولیت میں اضافہ یا کمی. انٹرنلی دیکھیں, انٹرنلی اف آئی ول بی آنیسٹ, انٹرنلی دیر از اے لاٹ ٹو بی ڈن. پاکستان نے انٹرنیشنلی اپنے لوہا اس ڈوو نے منوا لیا ہے. پاکستان کے اندر کے حالات, مجھے بہت امید ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے اور آئی ول پریس اپون دیم, پلیز جس آپ نے زور سے اور جس اس سے محنت سے آپ نے یہ انٹرنیشنل لیول کے اوپر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا ہے, اسی طرح پاکستان کے اندر ترقی, آپ کی عوام کے لیے بینیفٹس, ان کے لیے ریلیف آپ کر سکتے ہیں. میرے خیال میں آپ ہی وہ لوگ ہیں جو سنسیئرٹی کے ساتھ اس پہ کام کریں تو یو کین اچیو ایوری تھنگ فار دیز پیپل آف پاکستان, اور ان کو بہت زیادہ ریلیف آپ دے سکتے ہیں. اب تو ہماری امیدیں ان سے بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں آفٹر سینگ واٹ دے ہیو اچیوڈ گلوبلی, انٹرنیشنلی, ریجن وائز. اگر آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہے تو پھر پاکستان کے اندر بھی اس کے ثمرات اور اس کے ڈویڈنڈز جو ہیں وہ ہمیں بھی ملنے چاہیے, عام عوام کو بھی ملنے چاہیے, غریب پاکستانی کو بھی ملنے چاہیے, اس کو بھی فخر ہونا چاہیے. انٹرنلی بھی ہمیں اتنا ہی مضبوط ہونا چاہیے انڈر یور ایبل لیڈرشپ جتنا ہم انٹرنیشنلی مضبوط ہیں. سر ویری ویل سیڈ. اوکے, لاسٹ کوسچن. جی, C-17 آئے 4 سے 6 انویریفائڈ رپورٹس ہوتی ہیں, آپ کو پتا ہے, بٹ فلائٹ ریڈار نے ہمیں دکھایا پنڈی میں لینڈ کر گئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ ایڈوانس سیکورٹی آ گئی ہے یو ایس کی. ایران ابھی تک ایسے ہی میسیجز کبھی کہہ رہے ہیں, اشارے دیتے ہیں آ جائیں گے, لگتا ہے نہیں ہوگا. اسلام آباد میں ہاؤ ایور پینٹ ہو چکی ہیں سڑکیں, ایئرپورٹ تک میں نے خود وزٹ کی ہیں. جی, کچھ ناکہ بندیاں ہو چکی ہیں, ریڈ زون ڈیفائن ہو گئے. جی, آپ سے آپ کے اور آپ کے جو جوابات ہیں وہ ہمارے ویورز کو پسند بھی بہت آتے ہیں. آپ کا مہربانی ہے, جی وہ بہت پسند کرتے ہیں. تو اس لیے آپ سے میں جاننا چاہوں گا بریفلی سمرائز کر دیں کہ یہ بے یقینی کی صورتحال ہے, کبھی لگتا ہے ہو جائے گا, پاکستان کے دشمن کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا. آپ بریفلی سمرائز کر دیں کیا ہوگا, کیسے ہوگا اور کب تک ہو جائے گا. ہاؤ ڈو یو سی؟ حسنین, اس کے اندر کوئی ایسی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے کہ کیا ہوگا اور کیسے ہوگا. اللہ پاک کی ذات بہتر جانتی ہے. دیکھیں, آپ نے انالائز کرنی ہوتی ہیں چیزیں. کوئی بھی دنیا کا انالسٹ ہے, اچھے سے اچھا یا میرے جیسا میڈیوکر ایوریج, اس نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا خبریں آ رہی ہیں, کیا سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, کون کیا بول رہا ہے. جو پاسچرنگ ہے ہماری پڑھائی میں, ہماری ایکسپیرینس میں پاسچرنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. امریکن پاسچرنگ غلط ہے, امریکن پاسچرنگ ٹھیک نہیں ہے. یو نیڈ ٹو گیو اے فیس سیونگ ٹو دا ایرانینز آلسو. دا سیم فیس سیونگ دیٹ امریکہ نیڈز, وہی فیس سیونگ ایرانینز کو بھی چاہیے, ان کے IRGC کو بھی چاہیے. کس طرح معاملہ حل ہوگا یہ ڈیسائیڈ انہوں نے بھی کرنا ہے. اپروچز ان کی بھی فرق ہیں. دے آر ناٹ ڈیوائڈیڈ آن اینی تھنگ. جو لوگ کہتے ہیں ایرانینز ڈیوائڈیڈ ہیں, نہیں ہیں, ایک ہی ہیں. ان کی سوچ میں فرق ہے. IRGC کی اور صدر مسعود پزشکیان اور ان کے فارن منسٹر عباس اراغچی صاحب کی سوچ میں فرق ہے. دا وے دے وانٹ ٹو سیٹل دا ایشو, اس میں فرق ہے, جو کہ کوئی بری بات نہیں ہے. یہ پولیٹیکل ڈفرینسز ہوتے ہیں, وہ زیادہ ہارڈ لائن پہ ہیں IRGC والے, یہ کم ہارڈ لائن پہ ہیں, لیکن انہوں نے مل کے ایک جگہ پہ تو آنا ہے نا. ان کو یہ تو ادراک ہے کہ ہماری بہت تباہی ہو گئی, ہم نے ملک اپنا ٹھیک کرنا ہے, سینکشنز اٹھوانی ہے, اپنے ریسورسز کو ایکسپلائٹ کرنا ہے اور ترقی کرنی ہے اپنے عوام کے لیے. لیکن آن واٹ ٹرمز؟ بلاکٹ بھی لگا ہوا ہے. آپ ان کے لیے ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ میرا گلا دبانا شروع کر دیں اور کہیں ہاں ساتھ ساتھ بولو کہ میں تم سے صلح کرنا چاہتا ہوں. اب میری آواز ہی نہیں نکل رہی, سانس بھی نہیں آ رہا. آپ اس پوزیشن میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو بھی پتہ لگ رہا ہے کہ آپ حاوی ہیں میرے اوپر, مجھے دبا رہے ہیں, اور میری صلح کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ میں وہ کہہ دوں. ایسے نہیں ہوگا. آپ مجھے بھی تمیز سے بیٹھنے دیں, خود بھی تمیز سے بیٹھیں اور پھر صلح بھی کر لیں. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. ہوگا کہ نہیں؟ بہت زور لگ رہا ہے کہ ہو جائے, بہت کوشش ہو رہی ہے کہ ہو جائے. ایران بھی چاہتا ہے کہ ہو جائے, US تو چاہتا ہی ہے کہ ہو جائے. US تو سب سے پہلے چاہتا تھا کہ ہو جائے, لیکن US جس طریقے سے کرنا چاہتا ہے ایران اس طریقے پہ نہیں مان رہا. آپ کہاں دیکھتے ہیں ابھی یہ کام کافی مشکل ہے. US will have to give some concessions and that face saving I was talking about, otherwise I don't see it happening. I'm sorry, people will not agree with me. Experts, I don't know one expert who is saying کہ everybody is laughing. جس سے میں بات کی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ تو ہوئی ہے, بات ہی ہوئی ہے, آخری ٹائم پہ ہو جائے گی. I don't think so. ایسے نہیں ہوگا. آپ نے بلاکیڈ ختم کرنی ہے, ایران کو کوئی آپ نے ریلیکسیشن دینی ہے, کچھ ایسٹ جو فروزن ایسٹ ہیں وہ ریلیز, کوئی خبر آنی ہے
تو آپ نے پیس کی طرف جانا ہے. کوئی خبر نہیں آنی تو میں آپ کو یہ بتا دوں میرے مطابق, میں آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ادر پیپل تو مجھے اب تک کوئی ایسا ملا نہیں جو یہ بات کر رہا ہو جو میں کر رہا ہوں. ایران نے جب انکار کیا یہاں آنے سے تو اس نے اپنی تیاری پوری کر کے رکھی ہوئی ہے. اس بلاکیڈ کو ابھی تک چھیڑا اس لیے نہیں ہے کہ جو آپ کا سیز فائر کا ٹائم ہے ابھی پورا نہیں ہوا. جب ہو جائے گا اور ایران ادھر نہیں ہوگا تو اس کے بعد وہ بلاکیڈ کو بھی ڈیل کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں. ایرانینز ول ناٹ بیک ڈاؤن. یہ جو تھیری ہے نا کہ ایرانینز پیچھے ہٹ رہے ہیں, لیٹ گئے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک سو. ایسا نہیں ہوا. سر تھینک یو ویری مچ ونس اگین. ہم آپ کو جو ہے وی تھینک یو الاٹ, اینڈ ہم آپ کو اسی طرح تنگ کرتے رہیں گے اپنے اگلے پروگرام تک کے لیے. میں تو آپ سے بات کر کے بہت خوش ہوتا ہوں. سر تھینک یو ویری مچ, اینڈ ویورز دے لو یور رسپانسز. سو تھینک یو جی. آپ لوگوں نے شو دیکھا ہمارا, لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں, کامنٹ کیا کریں, بتائیں ہمیں, فیڈ بیک دیا کریں. انٹریکٹیو چاہتے ہیں ہم, کوئی چیز آپ کو پسند آتی ہے, کوئی ٹاپک آف ڈسکشن آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایکسپرٹ اس کے اوپر آنسر کریں. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.